مجھے آپ یہ بتائیں، چھری ہے آپ کے گھر میں؟ ہے نا، ہر گھر میں چھری ہوتی ہے۔ ہم جب چھری بازار سے لے کر آتے ہیں تو کس کام کے لیے لے کر آتے ہیں؟ گھر میں سبزی کاٹنے کے۔ اسی چھری سے ہم کیا کاٹتے ہیں؟ سبزی، اور ہر طرح کی سبزی اسے کٹتی ہے، ایک بات ہوگی۔ پھر اسی چھری سے ہم گوشت بھی کاٹتے ہیں، پھر اسی چھری کے ساتھ ہم مرغی بھی ذبح کر لیتے ہیں، پھر اسی چھری سے کوئی رسی کاٹنی پڑے تو ہم رسی بھی کاٹ لیتے ہیں، کوئی دھاگا کاٹنا ہے تو وہ ہم کاٹ لیتے ہیں، پھر اسی چھری کے ساتھ کوئی پیچ کھولنا پڑ جائے تو ہم پیچ بھی کھول لیتے ہیں۔ اللہ بولو ایک چھری اتنے کام کرتی ہے۔ میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہ رونا یہ ہے کہ امت کو تعلیم نہیں ہے، نہ کوئی تعلیم دینے والا ہے۔ وظیفہ ایک ہے، اس میں نیتیں ساری کرتے جاؤ۔ ہمارا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہر کام کے لیے وظیفہ، ہر کام کے لیے۔ جس طرح ابھی ان کی خواہش ہو رہی ہے، ایک طرف یہ کہہ رہی ہے کہ میں سارے چھوڑ رہی ہیں، تو قرضوا سے پھر کر جان دے۔ بھائی جتنے بھی مسائل کے لیے آپ یہاں آئے ہیں یا آپ کے مسائل ہیں، اگر آپ نے یہ والا وظیفہ کرنا ہے، یعنی خضری عمل ہر نماز کے بعد، اور 313 مرتبہ درود پاک اور استغفار، جتنے گھر کے مسئلے ہیں سب کی نیتیں کرنی، عمل ایک ہی کرنا ہے۔ اب یہ زندگی سکھی ہے کہ ہر کام کے لیے وظیفہ۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں، آپ نے کہا کہ میں 1000 مرتبہ کیا پڑھتا ہوں؟ لا الہ الا اللہ۔ جب آپ پڑھیں گے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس میں لا الہ الا اللہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آئے گا نا، بار بار آئے گا۔ تو اللہ والوں، جو اللہ کے ولیوں سے ملتا ہے، بزرگان دین سے جو ملتا ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے۔ ایک بات، ایک اور بات میں آپ کو پتہ کی کہہ دیتا ہوں۔ ایک کتاب ہے یا یوٹیوب ہے آج کے دور میں، یعنی سوشل میڈیا ہے، اس پہ آپ نے کوئی عمل دیکھا اور آپ نے کر لیا۔ یہ عمل جو ہے اگر آپ نے کر لیا تو ثواب ہے، نہیں کیا تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں شریعت کی زبان میں مباح ہے، یعنی رکیہ ہے نا، دم ہے، کر لیا نہیں تو نہ سے۔ وہ لوگ بھی تو ہیں نا جو دم درود کو نہیں مانتے، تو وہ گناہ گار تو نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی مسئلہ شریعت کا؟ سمجھ آ گیا؟ اب آپ خضری عمل ہے یا سورہ فلق ناس ہے یا سورۃ فاتحہ ہے یا لا الہ الا اللہ 1000 مرتبہ ہے، جب آپ اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں تو یہ نفل ہے۔ یہ کیا ہے؟ نفل ہے۔ جب آپ نے اپنے مرشد کے حکم پہ پڑھا تو یہ واجب ہو جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ، نفل کا ثواب زیادہ ہے یا واجب کا؟ ساری زندگی آپ نفل پڑھتے رہو گے تو 2 رکعت نماز سنت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ میں تو واجب کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب کوئی عمل اپنے شیخ سے اجازت لے کے کرے، ٹھیک ہے، اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں شریعت کے مسئلے کی روح بھی، تاکہ اب ساری زندگی آپ کو ٹھوکر نہ لگے۔ کوئی کہے جی مرشد دا حکم کہ واجب ہو گیا۔ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ اپنی مرضی سے سارے گھر کے کام کرتے رہتے ہیں، گھر کی صفائی بھی، پانی بھی لانا، کمانا بھی، سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ بیٹا 1 گلاس پانی دینا، تو وہ آواز نہیں سنتے، پانی لا کے نہیں دیتے، آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا؟ کیوں کہ بلا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا؟ آپ کا تو اندر آگ لگے گی۔ کیا انہوں نے جو سارا دن کام صبح سے لے کے شام تک گھر کی صفائیاں کی، بچہ کما کے بھی لے کر آیا، سب کچھ کیا، اس سارے کو کیے پہ آپ خوش ہو جائیں گے؟ آپ نے کہنا میں تیرا کیتا چولہے پہ نام۔ جب تو میری بات سن کے راضی نہیں ہے، جب میں نے بلایا تو تو آیا نہیں ہے، میں نے پانی مانگا، میں نے کہا وہ دوائی پڑی ہوئی ہے مجھے دوائی پکڑا دو، میری بات انہیں سنی نہیں ہے، تو اپنی مرضی سے کیے تو جو مرضی کر۔ تو اللہ والو وظائف کی دنیا میں بھی یہ ہے، اپنی مرضی سے جو مرضی کرو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کبھی آرام نہیں آئے گا۔ لیکن کسی صاحب اجازت سے اجازت لے کے کرو گے تو پھر اس پہ شفا بھی ہوگی۔ کیوں؟ تو نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے اوپر عمل کیا ہے، اور مرشد اگر پکڑا ہوا ہے، اس سے اجازت لی، اس کا حکم ہے کہ یہ کرو، تو اس کا حکم واجب ہے۔ جیسے والدین کا حکم واجب ہے، ایسے روحانی باپ کا حکم واجب ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ یعنی آپ ساری زندگی، میں ایک بار نہیں کہہ رہا، یہ راز ہے، یہ راز مولویوں کو سمجھ آ جاتا، آج ہر جگہ ولی ہوتا۔
ساری زندگی آپ اللہ 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 کرتے رہو، یا جس طرح ابھی آپ نے کہا نفی اس بات لا الہ الا اللہ کرتے رہو، یہ سارے کا سارا کس میں جائے گا؟ نفلی کے اندر. اب اپنی خوشی سے کر رہے ہیں. لیکن جب آپ نے مرشد پکڑ لیا، مرشد نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، مرشد کے کہنے پہ ایک تسبیح کی، وہ ایک طرف ہے، ساری زندگی کا لا الہ الا اللہ کیا ایک طرف ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو اس عذاب سے نکالا ہے. ابھی میں آپ کو لاہور کی ایک فیملی ہے، پچھلے دنوں میں وہ ان کا میرے ساتھ رابطہ ہوا، ان کے پھر اور رشتہ دار وہ یہاں آئے، میں نے پھر ان کو بتایا. وہ خاتون روزانہ 10 پارے پڑھتی ہے، عالمہ بھی ہے اور حافظہ بھی ہے. 10 پارے، پھر وظائف 5 سورتیں، پتہ نہیں کیا کچھ، اتنی لمبی فہرست تھی. میں نے انہیں 2-3 مثالیں دی، 2-3 مثالیں دی. میں نے کہا کہ چائے والے پھٹے پہ یا چائے والے کھوکھے پہ کس کے بچے کام کرتے ہیں؟ کہ بلا آپ بتائیں، اب پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہمارے سے زیادہ سمجھدار ہیں، جو چائے کا کھوکھا ہوتا ہے اس پہ کس کے بچے کام کرتے ہیں؟ جنہوں کا پیو مر جاتا ہے. غریب بھی نہیں ہوتے، جن کے باپ مر جاتے ہیں، جن کی مائیں مر جاتی ہیں، جن کے گھر میں بالکل کھانے کو نہیں ہوتا، وہ کھڈیوں پہ کام کرتے ہیں، موٹر سائیکلوں کی ورکشاپوں پہ کام کرتے ہیں، سردیوں میں گرم انڈے وہ بیچتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ چائے کے کھوکھوں پہ کام کرتے ہیں. تو جنہوں کا پیو زندہ ہوتا ہے وہ چاہے مزدوری بھی کرے، وہ کھوکھوں پہ کام نہیں کرتے. اب بات سمجھ آ گئی؟ جن کا باپ زندہ ہوتا ہے نا، چاہے ان کا بچہ سرکاری اسکول ہی پڑھے، باپ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرا بچہ محنت مزدوریاں کرے، اس کے پڑھنے کے دن ہیں، یہ کیا کرے؟ یہ پڑھے. تو جس کا باپ مر جائے گا، یا ماں کو طلاق ہو جاتی ہے، یا گھر ٹوٹ جاتا ہے، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، تو اب کمانے کو کچھ نہیں ہے، بچے کیا ہو جائیں گے؟ رل جائیں گے. وہ کہاں کام کریں گے؟ سڑکوں پہ جیبیں کاٹیں گے، کھوکھوں پہ کام کریں گے. کیا کر سمجھا؟ تو جس کا باپ سر پہ ہو، تو جن کا مرشد سر پہ نہیں ہوتا وہ کبھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، کبھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، کبھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں. تو اللہ بولے جن کے اوپر مرشد کا ہاتھ ہوتا ہے، جس طرح باپ سر پہ ہوتا ہے تو اس کو مزدوریاں نہیں کرنی پڑتی، بے نہیں جس کا مرشد سر پہ ہوتا ہے وہ دعائیں کرنے والا پیچھے ہے تو اس کو مزدوریاں نہیں کرنی پڑتی، اس کو اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا مرشد کہے. مجھ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ میں اتنا ہی کام کروں جتنا ماں باپ کہیں. اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی. آپ اپنے بچے کو 1000 روپیہ دیتے ہیں، کتنے پیسے؟ 1000 روپے. بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا ایک سرف کا ڈبہ اور کلو چینی لے آؤ. ٹھیک ہے، کیا کرو؟ ایک سرف کا ڈبہ اور ایک چینی کلو لے آؤ. مثال کے طور پہ یہ دونوں کاموں پہ 300 روپیہ لگتا ہے. اب آپ نے ذہن میں بنایا ہوا ہے نا کہ 1000 روپیہ دیا ہے تو 300 کا سودا آئے گا، باقی کتنا آئے گا؟ 700. بیٹا بازار گیا، اس نے کہا ابو نے کہا تھا کہ 1 کلو چینی لے آنا اور 1 ڈبہ سرف کا لے آنا، یہ تو 2 دن میں ختم ہو جاتا ہے، میں آیا تو ہوں. یار ایسے کرو 3 کلو چینی دے دو تو 4 ڈبے سرف کے دے دو، 4 ڈبے سرف کے دے دو. وہ پورا 1000 خرچ کر کے آ جاتا ہے. ماشاءاللہ پھر کنج نے اوندرا پاؤ گے پیو پتر دا، اس طرح استقبال کرو گے پتر دا کہ بغیر دیا پترا تینوں میں پیسے دے کے بھیجے تو سارے خرچ کر رہے. اس کو اس کی عزت کرو گے یا اس کی حوصلہ افزائی کرو گے یا اس پر لمحہ پاؤ گے؟ دیکھیے اب حالانکہ بچہ کام کیا کر کے ہے؟ اچھا اپنی طرف سے کہ بھئی یہ کل ختم ہو جانا، میں آیا ہوں آج لیتا جاتا ہوں. لیکن باپ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ بھائی میں نے پیسے کہیں اور خرچ بھی کرنے تھے جتنی ضرورت تھی، اور دوسری بات ہے کہ جتنا میں نے کہا تھا اتنا کرنا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اگر آپ کہتے ہیں 1 ڈبہ سرف کا اور 1 کلو چینی لے کر آؤ، بیٹا لے کے آتا اور آ کے ابو یہ بل ہے اور یہ بقیہ پیسے ہیں، تو آپ کا دل خوش ہوگا. آپ کیا کہیں گے؟ اے اتے والے بھی تو رکھ لے. ایسے ہی ہوگا. اور اگر 1000 کی سرف اور لے آئے ساتھ چینی تو پھر کی کرو گے؟ اس کو 20 دو گے، بلکہ 20 لانتا پاؤ گے کہ تو پتہ گیا کدھر تھے، حالانکہ اپنا ہی ہے، پتہ اس کہ گیا کدھر تو کدھر آیا گا، یعنی ایسی آپ کو غصہ آئے گا. تو اللہ نے یہ باتیں ہمیں ساری سمجھ آتی ہیں، روحانیت کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. جب آپ ظاہری والدین جو ہمارے والدین ہیں جتنی وہ بات کہیں ہم اتنی کریں تو وہ راضی ہوں گے. اس طرح ہمارا کوئی باس ہے، کوئی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کوئی سرکاری ملازم ہے، جو جتنا کام باس کہے گا ہم اتنا کریں گے تو باس کیا ہوگا؟ خوش ہوگا.
اللہ پر روحانیت میں یہ ہے کہ جتنا کام اللہ نے حکم دیا ہے اور نبی کا طریقہ بتایا ویسے کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، اس سے بڑھیں گے تو اللہ کیا کہتا ہے، ان اللہ لا يحب المعتدین، جو حد سے بڑھ جاتے ہیں اللہ انہیں پسند نہیں کرتا، اللہ انہیں پسند نہیں کرتا۔ تو جب ہم حد سے بڑھے، میں ایک اور سادہ مثال دیتا ہوں، ابھی ہم نے کون سی نماز پڑھی؟ مغرب کی، کتنی رکھتے ہیں؟ 3۔ جی مغرب کی نماز کی کتنی رکھتے ہیں؟ 3 رکھتے ہیں۔ نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے نا، ہم کہیں چلو وضو تو کیا ہوا ہے، جماعت بھی ہو رہی ہے، حضرت صاحب پڑھا بھی رہے ہیں، حضرت صاحب آج 3 نہیں 4 پڑھا دیا جائیں۔ اب یہ بظاہر کام کیا ہے؟ ثواب کا لگ رہا ہے، کیا ہم رکعت بڑھا سکتے ہیں؟ اسی طرح نہ بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ بولو یہ جو مسائل ہوتے ہیں ان کے اندر شرط کیا ہوتی ہے کہ جیسے بتایا ویسے۔ اسی طرح عملیات کی دنیا میں ہوتا ہے کہ جیسے عمل بتایا ہے اتنا ہی کرنا ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ خضری عمل ہر نماز کے بعد، درود پاک 313 صبح 313 شام پڑھو، اللہ سونا خیر فرما دے گا۔ اب کوئی یہ کہے، استاد کہے کہ یار حضرت صاحب نے کہا ہے کہ میں صبح سورہ یاسین نہ پڑھ لیا کروں، وہ بھی تو برکت ہی ہوتی ہے نا۔ اچھا شام ہوئی پھر کہ ہمارے گھر میں مالی تنگی ہے، میں سورہ واقعہ نہ پڑھ لیا کروں، وہ بھی ساتھ اس کے ساتھ ملا دے۔ اب بظاہر یہ کیا ہے؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے، لیکن وہ الگ وظیفہ ہے۔ سورہ یاسین ایک الگ وظیفہ ہے، سورہ واقعہ ایک الگ وظیفہ ہے۔ یہ کتنے وظائف ہو گئے؟ 3۔ کیا میں نے کہا تھا 3 کرو؟ اب جب یہ والا کام کیا تو جو آپ نے میرے سے اجازت لی ہے وہ کل عدم ہو گئی، تو بجائے کہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں، اب آپ اپنے حال پہ ہیں، اب آپ کو نفع ہو یا نقصان ہو، اب آپ کا کوئی وارث نہیں رہ گیا۔ یہ وجہ ہے کہ ہمیں عملیات کی دنیا میں نفع نہیں ہوتا۔ بالخصوص عورتوں نے تو قرآن کو اور عملیات کو یا وظائف کو انہوں نے تو وہ کھیل بنایا ہوا ہے، یہ چھوڑا تو یہ پڑھ، اس کے ساتھ یہ بھی پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو، خود بھی برباد، اپنے شور سے بھی جوتے کھاتی ہیں، نہ آپس میں پیار محبت ہوتا ہے، اولاد نافرمان، مال کی تنگی۔ پھر الزام کس پہ لگتا ہے؟ کہ میاں نہیں کماتا۔ میں نے رجت پہ بیان کیا تو یہ میں نے سارے راز کھولے، تو ہمارے ایک جائی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے تو اوسان خطا ہو گئے، وہ یہیں سے دوڑے اپنی بیوی کو لے کر آئے، گھر بھاگے اور اپنی بیوی کو لے کر آئے۔ اے سن کی پہ کہندے نے، اے سن کی پہ کہندے نے، تو ہی مینوں اجاڑیا میرے نصیباں چ روڑے پائے نے۔ اب ماشاءاللہ وہ عورت شروع ہوئی ہے، جس طرح میں جب کا بول رہا ہوں تو 15 منٹ اس نے تقریر کی ہے، میں اے بھی پڑھنی ہے، میں اے بھی پڑھنی ہے، میں اے بھی پڑھنی ہے۔ میں کہ مہینہ کو اور پڑھ، جج صاحب لمبے پے نہ لینے۔ انصاف تو یہ پہلے نہیں دیتے، اب ان کے ساتھ انصاف ہونے والا، بس اب مہینہ 1.5 مہینہ اور پڑھ، بس پدرے تھی وے سب۔ اسی طرح ایک اور میں نے بیان کیا، اس میں ایک وکیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنی بیوی کو لے کر کلینک پہنچ گئے، مجھے کہیں جی مجھے ٹائم دے دیں، مجھے ٹائم دے دیں، مجھے ٹائم دے دیں۔ میں کلینک سے اٹھا، بیوی بھی ڈھائیں مار مار کے رو رہی ہے، خود بھی۔ ہماری بات سن لیں کیا؟ میں نے کہا جی بولیں کیا کہہ رہے؟ وہ جی ہم نے آپ کے بیانات سنے ہیں، ہمیں تو سن کے پتہ چلا ہے کہ ہم نے اپنا گھر اپنے ہاتھوں سے اجاڑا ہے۔ میں کہا کوئی بات نہیں، کرائے پہ آ گئے ہو نا اپنے گھر سے، تو میں نے کہا 2 مہینے اور پڑھو تو سڑک پہ آ جاؤ گے، کھلی ہوا آرام سکون سے، نہ پنکھا لانا پے گا۔ اے میٹرو دا پل رات سارا خالی ہوندا ہے، حج کرنے جائے تو لوگ سڑکوں پہ سوئے ہوتے ہیں نا مزدلفہ میں، تو میٹرو دا پل دیکھے 9 کلومیٹر اینج، پھر 9 کلومیٹر اونج، 18 کلومیٹر رات خالی پڑا ہے، مربوں کے ساتھ سے زمین بنتی ہے، لاکھوں لوگ سو سکتے ہیں، نہ پنکھے کی ضرورت، نہ یہ نہ وہ، آرام سے، اور اوپر سے بیٹھ کے سارے نظارے بھی کرو، وہ مفت ہیں، وہ ٹکٹ کے اندر وہ ویسے فری۔ پڑھو وظائف اور پڑھو اور پڑھو۔ میرے کملی والے کی زندگی چھوڑو، میں نے کہا اپنا گھر تھا، عزت تھی، سب کچھ تھا، وکیل صاحب روئے کہ حضرت صاحب میرے پاس کیس نہیں آتا، حالانکہ ان کا باپ جج ہے۔ جس کا باپ جج ہو تو اس کا بیٹا مرے گا بھوکا؟ باپ جج ہے اور بیٹا مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ کیس نہیں آتا، پھر مکان ہے وہ بک گیا، گھریلو لڑائی جھگڑے وہ انہوں نے نکال دیا یا بک گیا، بہرحال اب وہ کرائے پہ ہیں۔ اب کرائے پہ ہیں تو کیا ہے، ہر سال 1.5 سال کے بعد مالک مکان کہتا جی میں نے ذاتی استعمال کر رہا ہے، گھر خالی کرو۔ وہ وکیل ہو کے گھر خالی کیے جا رہے ہیں۔ کبھی وکیلوں نے بھی گھر خالی کیا؟ وکیل تو کسی کا خالی کروا کے دیتے ہیں، اپنا خالی نہیں کرتے۔
تو انہوں نے 5واں 6واں مکان خالی کیا ہے، اللہ والو کرائے پہ بھی سکون نہیں ہے، کیا ہے؟ پے در پہ غلط وسائل۔ تو اللہ رب العزت یہ باتیں ویسے اصلاح کے لیے شروع ہو گئی، تو میں نے عرض کر دی کہ جب بھی کرنا ہے ایک عمل کرو انشاءاللہ نفع ہوگا۔ واحد 2 اعمال ہیں، ایک درود پاک ہے اور ایک استغفار ہے۔ جتنا پڑھو، وضو بغیر وضو، پاکی نپاکی کوئی قید نہیں، جتنا پڑھو گے اتنا ہی نفع، جتنا پڑھو گے اتنا ہی نفع۔ باقی وظائف ہیں ان کی جو تعداد ہے اس سے اونچ نیچ کرو گے، شرائط کا لحاظ نہیں رکھو گے، برباد ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت میری اب سب کی حفاظت فرمائے۔